اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب، اور بعض اہل کتاب میں وہ ہیں، ما ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر مال کا تو وہ ادا کر دیں تجھ کو۔ ومنہم ما ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک، اور بعض ان میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی تو ادا نہ کریں تجھ کو، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک تو رہے ان کے سر پر کھڑا۔ ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر ان لوگوں کے حق لینے میں کچھ گناہ۔ ویقولون علی اللہ الکذب، اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ ربط آیات، اوپر کی آیتوں میں اہل کتاب کی خیانت فی الدین کا ذکر تھا، یعنی ان کا کفر کرنا آیت اللہ کے ساتھ، اور خلط کرنا حق اور باطل کا، اور حق کے چھپانے کا، اور تدبیر کرنا مومنین کی گمراہی کی۔ اگلی آیت میں ان کے اموال میں خیانت کرنے کا ذکر ہے، اور ان میں سے چونکہ بعض امانت دار بھی تھے اس لیے دونوں قسموں کا ذکر فرمایا۔ خلاصہ تفسیر، اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا ہے کہ اے مخاطب تم اگر اس کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو تو وہ مانگنے کے ساتھ ہی اس کو تمہارے پاس لا رکھے، اور انہی میں سے بعض وہ شخص ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے بلکہ امانت رکھانے کا بھی اقرار نہ کرے، مگر جب تک کہ تم امانت رکھ کر اس کے سر پر برابر کھڑے رہو اس وقت تک تو انکار نہ کرے، اور جہاں الگ ہوئے پھر ادا کرنے کا تو کیا ذکر ہے، سرے سے امانت ہی سے انکار ہو جاوے۔ یہ امانت کا ادا نہ کرنا اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال کے بارے میں اگر چوری چھپے لیا جاوے مذہباً کسی طرح کا الزام نہیں، یعنی غیر اہل کتاب مثلاً قریش کا مال چورا لینا یا چھین لینا سب جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ان کے دعوے کی تکذیب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں کہ اس فعل کو حلال سمجھتے ہیں، اور دل میں وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال نہیں کیا، محض تراشیدہ دعویٰ ہے۔ معارف و مسائل، کسی غیر مسلم کے اچھے اوصاف کی مدح کرنا درست ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اس آیت میں بعض لوگوں کی امانت دار ہونے پر مدح کی گئی ہے۔ اگر اس بات سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان لا چکے تھے تو ان کی تعریف کرنے میں کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر خاص مومن مراد نہ ہوں بلکہ مطلقاً اہل کتاب ہوں جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں تو اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا، پھر ان کی مدح سے کیا فائدہ؟ جواب یہ کہ کسی چیز کا مقبول ہونا اور چیز ہے اور اس کی مدح کرنا اور چیز ہے۔ مدح کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے، اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اچھی بات گو کافر کی ہو وہ بھی کسی درجہ میں اچھی ہی ہے، جس کا فائدہ اس کو دنیا میں نیک نامی ہے اور آخرت میں عذاب کی کمی۔ اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام تعصب اور تنگ نظری سے کام نہیں لیتا بلکہ وہ کھلے دل سے اپنے مخالف کے ہنر کی بھی اس کے مرتبہ کے مطابق داد دیتا ہے۔ الا ما دمت علیہ قائما، اس آیت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ دائن کو یہ حق ہے کہ وہ مدیون سے اپنا حق وصول کرنے تک اس کا پیچھا کرتا رہے۔ کرتبی، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔